السلام کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جائے کہ آپ کے شوہر کیسے ہیں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ کائنات میں میرے شوہر جیسا کسی کا شوہر نہیں۔ سیدہ حفصہ کہتی ہیں کائنات میں میرے شوہر جیسا کسی کا شوہر نہیں۔ امہات المؤمنین کہتی ہیں کائنات میں ہمارے شوہر جیسا کسی کا شوہر نہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے باب محمد جیسا کسی کا بابا نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دوست جیسا کسی کا دوست نہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے آقا جیسا کسی کا آقا نہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے مرشد جیسا کسی کا مرشد نہیں۔ حضرات، اللہ رب العزت نے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو رحمت للعالمین پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے مرشد جیسا، ہمارے پیر جیسا کسی کا پیر نہیں ہے۔ اپنے تو اپنے رہ گئے، بیگانے بھی آپ علیہ السلام کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں۔ آج میں تبلیغ کروں، لوگ ہم پر پھول نشاور کرتے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کرے، لوگ ان کو عمدہ اچھے کھانے کھلاتے ہیں کہ یہ قرآن کا قاری ہے، قرآن کا حافظ ہے، دین کی تبلیغ کرنے والا ہے، لوگ اس کا بڑا احترام اور عزت کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے علاقے میں گئے، تبلیغ کی، لوگوں نے پھولوں کی بارش نہیں کی بلکہ آقا علیہ السلام پر پتھر برسائے، اور فرشتے آئے، کہا اللہ کے پیغمبر آپ حکم کریں، ان لوگوں نے آپ پر ظلم کیا ہے، تشدد کیا ہے، دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر ان کو پیس دیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں، ان کا صفایا کر دیتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی بے ادبی کی ہے اور آپ پر تشدد کیا ہے۔ وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین پیغمبر مان کے آئے، کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم ہے، ان کو ہدایت نصیب فرما، یہ میرے مقام و مرتبے کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو محترم بھائیوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کی دعا کی ہے، تو آج بھی آپ طائف میں جائیں نا تو آپ کو اتنے پیارے خوبصورت اخلاق کے پیکر لوگ وہاں پہ ملتے ہیں، اتنے خوبصورت مہمان نواز ملتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دی ہوتی تو طائف میں کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا۔ ان کی ہدایت کی دعا دی۔ حضرات، پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے پتھر کھا کر بھی دعائیں دی۔ ہم تو کسی نے وہ 10 سال پہلے مجھے گالی نکالی تھی، میں نے اس سے بولتا، اس نے وہ 10 سال پہلے مجھے فلاں بات کی تھی، مجھے اس کی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے قاتلوں کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا امیر حمزہ کے قاتل کو معاف کر دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات یہی ہے، وہ پتھر بھی مارے اس کو دعا دے کر گزر جایا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔